بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور امریکہ کی ڈیل اگلے 2 سے 3 روز بہت اہم ہے۔ اسرائیلی فوج کو تو فوری آپ سمجھے فری ہینڈ مل گیا، اور آزاد کشمیر میں گڑبڑ کے پیچھے کون ہے یہ بھی آپ کو آج بتاؤں گا۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور چہ مگوئیاں کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ، سارے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، حقیقت آپ کو میں بتاؤں گا۔ دیکھیں، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اسرائیل نے جنوبی لیبنان میں اپنی پیش قدمی نہیں روکی ہے، اور اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کی جانب سے آج سیونی فوج کو فری ہینڈ دے دیا گیا، اور نیتن یاہو نے اپنی فوج کو اجازت دے دی ہے کہ اب اگر لیبنان سے کوئی ایک راکٹ بھی فائر ہوتا ہے تو آپ اس کے جواب میں بیروت پر حملہ کر دیں، اور اس کے لیے آپ کو حکومت سے پیشگی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایران بیروت کو اپنی ریڈ لائن قرار دے چکا ہے، اور اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ کا یہ فیصلہ ایران کو اشتعال دلانے کی آپ سمجھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی بھی وقت بھی دوبارہ ٹھاٹھو شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن اچھی خبر کیا ہے؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ امریکہ نے لیبنان کے معاملے پہ اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور ٹرمپ انتظامیہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر ایران پہ مزید 2-3 ہفتے بمباری رہی تو وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، لیکن اس کے بعد آبنائے ہرمز بند ہی رہے گی۔ لیکن اگر ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھی جائے تو انہیں ایک ایسا معاہدہ مل سکتا ہے جو حقیقت میں بمباری کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو 24 گھنٹے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ معاہدے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دے رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 دن میں کو نتیجہ خیز اعلان ہو سکتا ہے۔ سنیں ذرا۔ If we go and bomb, which we can do very easily if we want, and we spend another 2 or 3 weeks bombing, they'll have nothing left whatsoever, but you won't have the Strait open for months. If we do the bombing, a lot of people are going to be killed. Who wants to do that? I don't. And we'll have a signed document that's actually stronger than doing the bombing. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کیا واقعی لچک دکھانے پہ تیار ہو چکے ہیں؟ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے؟ تو میرے ذاتی خیال میں بھی بہت سی رکاوٹیں باقی ہیں جن کو عبور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سفارتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس وقت دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کسی حتمی معاہدے پہ تو نہیں ہو رہی، لیکن اس وقت ایک متفقہ فریم ورک تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ فریم ورک تیار ہو گیا تو پھر اس کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام اور ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا یہ طریقہ کار پہ مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد ہی کوئی معاہدہ ممکن ہو سکے گا۔ تو ابنائے ہرمز کی بندش اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے اس کے معاشی اثرات خوفناک ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ صورتحال اب صرف خطے تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ امریکہ میں موسم گرما کے دوران ایندھن کی طلب بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ صورتحال بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کسی سیاسی سیٹ بیک سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اب جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے اس بحران کو حل کرنے پہ زور دے رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کی سوچ سے متفق نہیں ہے، اور نیتن یاہو کو خدشہ اگر کوئی معاہدہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ایران کی نئی اسٹریٹجک برتری کو عملی طور پہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسرائیل مڈل ایسٹ میں طاقت کے اس نئے توازن کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نیتن یاہو اب کچھ بھی کر لے، مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ ایران نے اپنی طاقت اور برتری ثابت کر دی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اب دھونس دھاندلی کے ذریعے اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ اس لیے آگے بڑھنے کا واحد طریقہ بات چیت ہے۔ پچھلے میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک مخصوص ٹولہ جان بوجھ کر حالات خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس گروہ نے جو مطالبات پیش کیے ہیں میرے اس پہ چند سوالات ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس غلط عمل گروہ کی سرگرمیوں کو سیاسی قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس گروہ کا رویہ جمہوری ہے؟ اس ٹولے کے احتجاج مظاہروں کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کون ہے اس فسادی ٹولے کے پیچھے؟ اور اس گمراہ ٹولے کو شاید اپنی آزادی کی قیمت کا ادراک نہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ کم از کم مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہے، اور بہرحال وہ بیرونی ہاتھ آج خود اپنی زبان سے بول پڑا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج آزاد کشمیر کے حالات پہ نہ صرف ایک لمبی چوڑی تقریر کی بلکہ عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ سنیں۔ پورا جموں کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو وہاں بربرتا ہو رہی ہے اس کو انترراشٹریہ سمودائے دیکھ رہا ہے، اور یہ ہماری امید ہے کہ انترراشٹریہ
समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights. Arnav, I think we have invested so much in POK over the years and created chaos. सुना आपने भारतीय वजारत खारजा का तर्जुमान आज़ाद कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का रोना रो रहा है. कोई इस कमीने से पूछे कि तुम तो मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को आज़ादी के साथ वादी में घूमने का हक नहीं देते, बात बात पे लोगों के घर गिरा देते हो, पढ़े लिखे कश्मीरी नौजवानों को दिन दहाड़े अगवा कर लेते हो, उन्हें लापता कर देते हो, खवातीन की इज्जतें पामाल करते हो, पूरी वादी को तुमने जहन्नुम बना के रखा हुआ है, मजलूम कश्मीरियों से तुम कैदी जैसा सलूक करते हो, तब तुम्हें इंसानी हकूक याद नहीं आते हैं. तो मेरी वजीर खारजा और वजारत खारजा से अपील है कि भारत को इस इल्ज़ाम तराशी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए. और मैं दावे से कह सकता हूँ पाकिस्तान में जब भी दहशत गर्दी का कोई वाक़या होगा उसके पीछे आपको भारत का हाथ नजर आएगा. और ये बात इसलिए भी कहता हूँ कि इस पूरे खित्ते में दहशत गर्दी की नर्सरियाँ सिर्फ अफगानिस्तान है, पूरी दुनिया जानती है. वहाँ इन नर्सरियों की देखभाल जो है वो भारत करता है, और ये भारत है जो इन दहशत गर्दों का पालना पोसना फिर इन्हें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करके गंद कराता है. तो पूरी दुनिया जानती है कि कालादम टीटीपी का स्पॉन्सर कौन है. सबको पता है बलूचिस्तान में कालादम BLA का मुआविन कौन है. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कल भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी को खुलकर बेनकाब किया. सुने. The international community is now well aware of it. In North America, in Canada, in this country, the US, everything is exposed. Pakistan is well aware of India's motives and evil designs, but we will not allow them to nourish terrorists and threaten our national security. I would say that we have stopped them before, and we will do it again, and we will do it always. I thank you. मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल जो है पिछले 1.5 साल से आज़ाद कश्मीर में शोरिश बर्पा करने के मंसूबे पे काम कर रहा है. ये राजनाथ सिंह है तो कई मरतबा दावा कर चुका है कि हम आज़ाद कश्मीर को एक भी गोली चलाए बगैर हासिल करेंगे. तो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से तो पता चल रहा है कि उन्हें सारी हदायत बॉर्डर के दूसरी तरफ से आ रही हैं, और इस टोली में मकामी हमदर्दों को शायद अपनी क़यादत के असलियत का पता ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार तो हकीकत से पूरी तरह आगाह है ना. सबको पता है इंतजाजी मुजाहरों के लिए फंड्स कहाँ से आते हैं, कौन इस इंतजार को ऑर्गेनाइज करता है, और कहाँ से इस इंतजारी टोले को हदायत मिलती हैं. तो मेरी तो आज़ाद कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट है कि अपनी सफ़ों में मौजूद इन गैर मुल्की एजेंट्स पर कड़ी नज़र रखें, किसी फसाद का हिस्सा ना बने. सियासी मुतालबात तो आपका हक है भाई, सियासी एहतजाज भी आपका हक है, लेकिन बहरहाल तोड़ फोड़ घेराव जलाओ ये हक नहीं है. आगे इलेक्शन आने वाले हैं, अपने मुतालबात को इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाएं, जमहूरी अमल का हिस्सा बने. इसके बाद आज़ाद कश्मीर के अवाम जो भी फैसला करेंगे वो सबको कबूल होगा इंशाल्लाह. क्यों नहीं होगा. आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा. बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. Until the next time, Allah Hafiz.